غالباً ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سے زائد مرتبہ سنا. کتنی مرتبہ؟ 7 سے زائد بار مختلف مواقع پر نبی کریم نے اس بات کو بیان فرمایا. وہ بات کیا تھی؟ دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے بخشتی ہے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا نام تھا کفل. کیا نام تھا؟ کفل نام تھا اس شخص کا، بنی اسرائیل کا شخص تھا. وہ بلا جھجک ہر گناہ کر لیتا تھا، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روکتا تھا، جو موقع ہوتا وہ اس کے مطابق معصیت کا ارتکاب کر لیتا، بلا جھجک ہر گناہ کر لیتا. اس کے پاس ایک عورت آئی، مجبور تھی، پریشان تھی، اور اس عورت کو 60 درہم چاہیے تھے. ادھار مانگنا ہوتا ہے، جیسے مجبور خواتین ہوتی ہیں، تو 60 درہم اس عورت کو درکار تھے. کفل نے اسے کہا کہ میں تمہیں 60 درہم دے دوں گا اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو گی. اب یہ آج کے دور کے حساب سے بھی کہ مجبور خواتین ہوتی ہیں نا، تو بعض اوقات جو خبیث مزاج ہوتے ہیں وہ ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کفل نے کہا کہ میں 60 درہم دینار تمہیں دے دوں گا، لیکن اس شرط پر دوں گا کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو گے. بہت مجبور تھی، وہ راضی ہو گئی. بدکاری کا وقت آیا تو وہ عورت رونے لگی اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگی، رونے لگی اور کانپنے لگی. کفل جری آدمی تھا نا اس وقت، جب تک توبہ نہیں کی تھی، گناہ کر لیا کرتا تھا. تو اس نے کہا بھئی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس کام کے لیے مجبور کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں مجبور تھی پیسوں کے لیے، درہم کے لیے، دینار کے لیے، اور یہ کام کرنا مجھے پڑ رہا ہے. تو کہا تم رو اور کانپ کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، آج میں مجبوراً اس کام پر راضی ہوں. کفل ڈر گیا. اس نے کہا کہ جاؤ، یہ دینار بھی تمہارے ہوئے، اور اپنے دل میں ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں جو ارادتاً اتنے گناہ کر رہا تھا، اس عورت نے تو پہلی بار غیر ارادی طور پر کیا تو وہ کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے، میں تو ارادتاً کر رہا تھا. کفل نے کہا کہ آج کے بعد میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ کی تقدیر دیکھیے، اسی رات مر گیا. اسی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. نصیب دیکھیے، فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى الْبَابِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ. کیا عزت پا کر گئے توبہ کی وجہ سے کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہے، آج منبر رسول پر ان کا ذکر ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 7 سے زائد بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو سنا کہ اسی رات انتقال ہوا، اور جب صبح ہوئی تو شہرت بری تھی، لیکن فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ، جب صبح ہوئی تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ، بے شک اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی. میرے پیارے دوستو، اللہ کی رحمت بہت وسیع. آئیں تو صحیح اس کی طرف، معافی تو مانگیں، توبہ تو کریں، کیفیت قلب کو تو بدلیں. ایسے اولیاء کرام ہیں کہ توبہ سے پہلے معصیت والی لائف تھی، زندگی تھی، توبہ کی، اللہ نے اپنی ولایت عطا فرما دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں، ہم اپنے نفس کو نفس لوامہ کے درجے میں رکھیں کہ وہ کم از کم ملامت تو کرتا رہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اور اس کا طریقہ کار یہ کہ روزانہ رات کو اپنا محاسبہ کیا کریں. حساب کرتے ہیں نا جنیجو، کتنا کمایا، کیا کیا، کتنے آرڈر آئے وغیرہ وغیرہ، سارا حساب کرتے ہیں. اپنا بھی تو حساب کریں کہ آج جو میں نے دن گزارا ہے
اس دن میں میں نے کیا کیا کیا. اب ایک فہرست بنائیں نیکیوں کی، ایک فہرست بنائیں گناہوں کی. جو اچھے کام کیے وہ بھی لکھیں اور جو برے کام کیے وہ بھی لکھیں. پھر ایک ایک برے کام کو اپنی زندگی سے نکالیں. جب محاسبہ ہوگا نا، آپ کے سامنے اپنے گناہ ہوں گے اور آپ محاسبہ نفس کریں گے تو پھر نفس خود بخود ملامت کرے گا. اور ایک چیز خاص طور پر میرے پیارے دوستو، آج کے پرفتن دور میں یہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا ہے نا، یہ انسان کو جری بنا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کئی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انہیں سن کر یا انہیں پڑھ کر نتیجتاً انسان کا ضمیر بھی مر جاتا ہے. تو دنیا برباد ہو جائے گی. کتنا رہ لیں گے اس دنیا میں؟ 40 سال، 50 سال. مر کے قبر میں جانا ہے میرے پیارے بھائیوں. قبر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو اپنے احساس کو، اپنی کیفیت کو، اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں. تقاضۂ بشریت سے گناہ ہو جائے توبہ کریں. سچی توبہ، میں نے پہلے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا اونٹ مل گیا وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جس سے زیادہ خوش اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر ہوتا ہے. ایک دن میں ایک گناہ، خرم، ایک دن میں ایک گناہ 70 بار کرے بندہ. کتنی بار؟ 70 بار. اور 70 بار سچی توبہ کرے. حالانکہ ظاہراً ممکن نہیں ہے کہ 70 بار ایک گناہ کا ارتکاب ہو، اور 70 بار وہ توبہ سچی کرے. تقاضۂ بشریت سے ریپیٹڈلی گناہ ہو جائے تو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 بار اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اتنی رحمت اس کی وسیع ہے. تو جب شیطان یہ ذہن میں ڈالے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں، تمہارا واپسی کا کوئی راستہ نہیں، نو. وسعت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. میری رحمت میرے غضب پر وسیع ہے، ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے. تو جب میں اپنے رب کی رحمت کی طرف رجوع کروں گا تو میرا رب مجھے معاف فرمائے گا. روزانہ رات کو توبہ کر کے سوئیں. سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ دیں. اللہ سے معافی طلب کریں. ندامت ہو جائے. ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، کہ آپ سے معصیت کا ارتکاب ہوا، اس پر ندامت ہوئی. الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. اس ندامت پر اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کو، آپ تمام احباب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سچی توبہ، ماضی پر ندامت، حال میں ترک معصیت، یعنی حال یہ ہو کہ گناہ چھوڑ چکے ہوں، اور مستقبل میں وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. ٹھیک ہے، یہ والی زندگی ہونی چاہیے کہ جو ہو گیا اس پر ندامت، حال میں جو آپ زندہ ہیں اس میں گناہ نہیں کرنا، اور ارادہ کرنا ہے کہ مستقبل میں میں نے اس گناہ کی طرف نہیں جانا. یہ سچی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے.